وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جسمانی اعتبار سے قرآن شفا ہے. آدمی اگر بیمار ہو جائے سورہ فاتحہ اس کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ لیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، پھونکیں تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی. شفا ہے یہ. صحابہ جا رہے تھے ایک جگہ، ایک خریت سے صحابہ کا گزر ہوا. اس خریت کے ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، بچھو یا سانپ نے ڈس لیا. اب اس کا علاج کرنا ہے. اب یہ جو صحابہ جا رہے تھے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی توشہ وغیرہ نہیں تھا. انہوں نے اب ان کو پتہ چلا کہ اس سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے. اب انہیں پتا تھا کہ علاج کس طریقے سے کیا جائے. انہوں نے آ کر یہاں قبیلے کے سردار سے یہ شرط رکھی کہ ہم تمہارے زہر کو اتار دیں گے، تمہارے جسم کا شفا ہم کر دیں گے، لیکن ہمیں عوض میں بکری چاہیے. ہمیں عوض میں بکری چاہیے ہمیں. اب صحابہ نے وہاں تھوڑے اعتراض کرنے لگے کہ قرآن پہ تم اجرت لے رہے ہو، قرآن پہ تم اجرت لے رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں کبھی سنا نہیں ہے. تو یہ صحابی نے کہا کہ قرآن پہ اجرت نہیں، میں اپنے علاج پہ اجرت لے رہا ہوں، میں علاج پہ اجرت لے رہا ہوں. بہرحال اس صحابی نے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر وہ زہر کے اثر کو انہوں نے اتار دیا. شفا یاب ہو گیا سردار. بدلے میں بکریاں مل گئی انہیں. جب اللہ کے نبی کے پاس یہ لے کر آئے تو ماجرا اللہ کے نبی کو سنایا گیا کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے، صحابی نے اس طریقے سے وہاں پڑھ کر اس پہ قرآن پہ لیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بکری کے گوشت کے اندر میرا بھی حصہ ایک رکھ لو، میرا بھی حصہ اس کے اندر لے لو. کہا کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے یہاں. تو بتانا یہ ہے کہ اب یہاں حفاظ کرام جو بھی قرآن پر تلاوت کرتے ہیں یا امامت کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو وہ قرآن پہ اجرت نہیں بلکہ پڑھانے پہ جو محنت ہو رہی ہے اس محنت پہ اجرت ہے. یہ اب ایک حافظ قرآن مدرسے میں جب پڑھا رہا ہے لوگ یہی سوال کرتے ہیں قرآن کو بیچ رہے ہو تم، یعنی قرآن پڑھاتے ہو اور تنخواہ لیتے ہو، یعنی قرآن بیچ کر تم تنخواہ لیتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ نادان، قرآن بیچ کے تنخواہ نہیں ہے. وہ قرآن سکھانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک جو وقت دے رہا ہے اس وقت کی اجرت لے رہا ہے وہ. اور اگر نہ پڑھا ہے باہر جا کر کام کر لے تو حافظ قرآن کون رہے گا؟ ہر حافظ یہ سوچ لے، لوگوں کے تانوں پر یہ سوچ لے کہ میں قرآن کو مجھے بیچنا نہیں ہے، چلو میں قرآن میں اپنے حد تک رکھ لوں، باہر جا کر میں بزنس کر لوں. اب بچوں کو کون سکھائے گا؟ بچوں کو کون پڑھائے گا؟ حافظ قرآن کیسے پھلیں گے، کیسے حافظ قرآن زیادہ ہوں گے؟ تو یہ غلط سوچ ہے کہ مدارس ہو یا ائمہ ہو جو بھی وہ اجرت لیتے ہیں تو اجرت قرآن پہ نہیں. آپ یہ مت سوچئے کہ قرآن پہ اجرت لیا جا رہا ہے، قرآن پہ نہیں بلکہ ان کی جو محنت اور ان کا جو وقت لگایا جاتا ہے اس محنت اور وقت کے اوپر وہ اجرت دی جا رہی ہے، نہ کہ قرآن پہ ہے. سمجھا رہی بات ہے؟ تو شفا ہے قرآن. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کہ ہم نے جب قرآن کو نازل کیا ہے اس کے اندر ہم نے شفا بھی رکھی ہے اور قرآن کے اندر ہم نے رحمت بھی رکھی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اب قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ کیا بتایا؟ قرآن تمہارے لیے برکت کا سبب بھی ہے.